پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. عید الفطر 3 مئی بروز منگل ہوگی. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان. ملک میں کہیں بھی چاند کی رویت کی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا اور جنوبی وزیرستان میں کل عید منائی جائے گی. عید کا کاؤنٹ ڈاؤن، تیاریوں کا فائنل راؤنڈ. خواتین نے تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. مارکیٹس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں. کوئی سینڈلز ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی جنری. بچے اور بڑے سبھی من پسند چیزوں کی خریداری میں مصروف. بیوٹی پارلرز اور مین سیلونز میں بھی رش. کوئٹہ میں کسٹم انٹیلیجنس کے دفتر کے قریب دھماکہ. ایک شخص معمولی زخمی. آگ لگنے سے کسٹم انٹیلیجنس کا تمام ریکارڈ جل گیا. ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق دفتر میں دھماکے کے شواہد نہیں ملے. چوکیداروں سے تفتیش جاری ہے. انتقامی سیاست کا آغاز. مدینہ منورہ میں توہین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الزام. عمران خان، فواد چودھری، شیخ رشید، شہباز گل سمیت 150 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج. دیگر شہروں میں بھی مقدمات کی درخواستیں جمع. مقدمے کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنان سڑکوں پر آ گئے. مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے. سیاسی اناد میں اندھے لوگوں نے مقدس مقام کی بے حرمتی کی. اس معاملے پر معافی نہیں ہوگی. ثبوت ہوئے تو عمران خان اور شیخ رشید کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اندیا دے دیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. حقائق کی روح سے پیش رفت ہوگی. مسجد نبوی کی بے حرمتی کے الزام میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق گرفتار. 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اٹک پولیس کے حوالے. راہداری ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا. عمران خان نے گرفتاری کو شرمناک واقعہ قرار دے دیا. کہا مافیا جنہیں خرید نہیں پاتا ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرتا ہے. بھتیجے کی گرفتاری پر شیخ رشید حکومت پر برس پڑے. کہا رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف سمیت 7 افراد مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ان کے خوف سے لانگ مارچ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مقتدر حلقے حالات خراب کرنے کی سازش پر توجہ دیں. ای سی ایل سے 300 نام نکالنے پر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سمیت بڑوں کو خط لکھ دیا ہے. مذہب کی توہین کا الزام. شہباز شریف، نواز شریف، رانا ثناء اور مریم نواز کے خلاف مقدمے کے لیے درخواستیں دائر. لکھا گیا رانا ثناء نواز شریف کے استقبال کو حج سے زیادہ معتبر قرار دیتے ہیں. تمام افراد توہین حج کے مرتکب ہوئے. ایسے الفاظ سے مسلم امہ کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں. شریف خاندان کی کرپشن کہانی عمران خان کی زبانی. حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا. کہا شریف خاندان پر 40 سے 45 ارب کے 16 مقدمات چل رہے ہیں. یہ خود کو NRO 2 دینا چاہتے ہیں. خدشہ ہے اس ریکارڈ کو غائب کر دیا جائے. یہ کرپشن کیسز ختم کر کے چوری کا بازار گرم کریں گے. کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دور میں بنے. پی ٹی آئی کے دور میں کوئی کیس دائر نہیں ہوا. عمران خان کی پوری سیاست جھوٹ پر مبنی ہے. انہوں نے تمام اداروں کو اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا. مریم اورنگزیب کا جوابی وار. کہا 4 سال تک کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگاتے رہے. کچھ ثابت نہیں ہوا. جاتے جاتے توشہ خانہ سے سب کچھ ساتھ لے گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.